محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ورلی وولاد علی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصلاة والسلام على بقية الله في الأرض صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ فطرت کو پر فرشتوں کو روٹی ہمیں نجات فطرت کو پر فرشتوں کو روٹی ہمیں نجات یہ سب تمہارے گھر کی ہیں نعمات فاطمہ لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں کو بانٹ کر لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں کو بانٹ کر فضا خرید لیتی ہیں آیات فاطمہ اور میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ در محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد تمام تعریفیں تمام تر حمد و ثنا زیبا ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو اپنے بندوں پر رحمتیں اور نعمتیں نازل کرتا ہے وہ پروردگار عالم جو عطا کرنے والوں میں سب سے بہترین عطا کرنے والا ہے جو سننے والوں میں سب سے بہترین سننے والا ہے مومنات گرامی پروردگار عالم اتنا رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے ستار العیوب ہے عیبوں کو چھپاتا ہے وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جب ہم اس کی نعمات کا شکر ادا کرتے ہیں
تو پروردگار عالم ان نعمات میں اضافہ کر دیا کرتا ہے. جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمارے ذکر کو بلند کر دیا کرتا ہے. مومنات گرامی، پروردگار عالم کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جو بے قرار دلوں کو سکون عطا کرتا ہے. اور بعد حمد خدا ہمارا تمام تر درود و سلام ان ہستیوں کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی محمد اور آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان من، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار ہمیں پھر توفیق عطا کی کہ ہم اس فرش اعظم پر آ کر بیٹھے ہیں فقط بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. کرم ہے اس پروردگار عالم کا. مومنات گرامی، کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جس کے لیے اللہ کے محبوب ترین نبی بارہا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. وہ فاطمہ جو جگر گوشہ رسول ہے، کہ جو آیے تطہیر میں بھی شامل ہیں. عزیزان من، یہ آیے تطہیر کب نازل ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول پر، کہ جب اللہ کے رسول جناب ام سلمہ کے گھر موجود تھے، اپنے دونوں نواسوں کو بلایا، مولائے کائنات کو بلایا، بی بی فاطمہ کو بٹھایا اور ایک چادر لی جو کہ اپنے اور ان کے اوپر ڈال دی، تو آیت تطہیر نازل ہوئی. کون سی آیت؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پنجگن پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، چادر ڈلی ہوئی ہے. جناب ام سلمہ یہ سب منظر دیکھ رہی ہیں. جناب ام سلمہ نے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول نے چادر میں سے 2 ہاتھ نکالے اور دعا کے لیے بلند کیے، بار الہا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے رجس کو، گندگی کو دور رکھنا، ان کو ایسا پاک و پاکیزہ کر دینا جیسے پاک اور پاکیزہ رہنے کا حق ہے. مومنات گرامی، یہ وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں کہ جب ام سلمہ یہ دیکھ رہی ہیں، یہ منظر بھی دیکھ رہی ہیں اور اللہ کے رسول کی آواز بھی سن رہی ہیں، جب سنا نا کہ رزق کو دور کر دیں اللہ تعالیٰ، تو آگے بڑھی، اس چادر کے کونے کو اٹھایا اور فرمایا، یا رسول اللہ کیا میں اس چادر کے اندر آ سکتی ہوں؟ کہا نہیں ام سلمہ، تم خیر پر ہو، لیکن یہ میرے اہل بیت علیہم السلام ہیں. مومنات گرامی، جگہ جگہ اللہ کے رسول اہل بیت کی فضیلت کو بتلا رہے ہیں، ان کی شان کو بتلا رہے ہیں، پہچان کروا رہے ہیں. کون فاطمہ الزہرا کہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، میری کنیز خاص میری عبادت کر رہی ہے، دیکھو وہ کس طرح میرے خوف سے تھر تھر کانپ رہی ہے اور کس طرح توجہ کے ساتھ میری عبادت کو انجام دے رہی ہے. مومنات گرامی، اگر ہم اپنی بات کریں، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ساری بھولی ہوئی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. ہم یہ رکھ کے بھول گئے تھے، ابھی ہم نے یہ رکھا ہے، ابھی ہمیں یہ کرنا ہے. لیکن ہمیں در اہل بیت سے پتہ چل رہا ہے کس طرح پروردگار عالم کے سامنے ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے. پھر اللہ فرما رہا ہے اپنے فرشتوں سے، اے فرشتوں گواہ رہنا کہ فاطمہ کے اس عمل کی وجہ سے میں نے فاطمہ کے شیعوں پہ سے آتش جہنم کو حرام کر دیا ہے، انہیں امان دے دیا. مومنات گرامی، ہمیں اپنی منزلت کو، قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے. ہماری قدر و منزلت کیا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا کی جب سیرت پہ عمل کریں گے تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. پر محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ملتا ہے کہ مولا حسن علیہ السلام چھوٹے سے تھے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میری مادر گرامی جب آدھی رات گزر گئی اور سردی بہت زیادہ تھی، میری مادر گرامی اٹھی، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو بارگاہ الہی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور تمام مومنین اور مومنات کے نام لے لے کر دعا کرتی ہیں۔ جب دعا سے فارغ ہو گئیں تو میں نے اپنی مادر گرامی سے پوچھا، اماں جان آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے تمام مومنین کے نام لے لے کر دعا کی ہے، لیکن میرے بابا کے لیے اور ہمارے لیے آپ نے دعا نہیں کی؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم پہلے اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے، تمام مستحقین کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں اور اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کریں۔ عزیزان من، یعنی جگہ جگہ در اہل بیت سے ہمیں ہر چیز سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمیں کس طرح دعا کرنا چاہیے۔ جہاں بات ہو رہی ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی منزلت کی اللہ کے رسول جگہ جگہ بتلا رہے ہیں۔ کون ہے فاطمہ؟ علی المرتضیٰ کی زوجہ، شیر خدا کی زوجہ، جو ایک ٹھوکر مارے اور مردے کو زندہ کر دے۔ مومنات گرامی، چاہیں تو بی بی فاطمہ الزہرا بھی مردے کو زندہ کر سکتی ہیں، لیکن آپ سب کو وہ کہانی یاد ہے کہ جو ہم ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں کہ جو دلہن مردہ ہو گئی تھی اور پھر بی بی فاطمہ الزہرا نے دعا مانگ کر اور اسے زندہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے زندہ کیا۔ بی بی چاہتی، ٹھوکر مارتی، وہ زندہ ہو جاتی، لیکن بی بی بتلا رہی ہیں، وضو کیا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، ہاتھوں کو بلند کیا دعا کے لیے، فرمایا بار الہ تجھے فاطمہ کے حق کا واسطہ اس مردہ دلہن کو زندہ کر دے۔ پروردگار عالم نے فاطمہ کے حق کے واسطے سے اسے زندہ کر دیا۔ مومنات گرامی، بی بی بتلا رہی ہیں، دیکھو اگر میں اسے ٹھوکر مار کے زندہ کر دیتی تو ابھی جو یہودیت سے جو لوگ اسلام کی جانب آئیں گے وہ دیکھیں گے یہ بشر نہیں ہے بلکہ یہ خدا ہے، کیونکہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے۔ اس لیے میری بیوی نے نماز پڑھ کے بتلایا کہ میرا بھی کوئی مالک و مختار ہے۔ بل محمد وعلی محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد محمد۔ عزیزان گرامی، بتلا رہی ہیں کہ میرا بھی کوئی مالک و مختار ہے۔ یہ وہ بیوی ہیں کہ جب انہیں صدقے دل سے پکارتے ہیں تو وہ مدد کے لیے ضرور آتی ہیں۔ ہم بیمار ہوں، ہم کسی پریشانی میں ہوں، ہم توسل کریں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، بی بی ضرور مدد کے لیے آتی ہیں۔ جب بھی ہمارے دل میں نام سیدہ سن کر دل کو ٹھنڈک ملے نا تو خدا کا شکر ادا کیا کیجیے۔ خدا نے اس در سے وابستہ کیا ہے، اگر کسی اور در پہ ہوتے نہ جانے ہمارا کیا ہوتا۔ ہمیں اس واقعے سے پتہ چلے گا کہ کس طرح بی بی مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک ضعیفہ سیدانی تھی، اتنی متقی، اتنی پرہیزگار کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ماہ رجب اور ماہ شعبان کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتی تھی، اور جتنے بھی مہمان اگر ان کے گھر میں آتے تھے، کیونکہ عمر رسیدہ ہو گئی تھی، کمزوری تھی، لیکن اگر کوئی مہمان آ گیا تو فوراً سے اس کی مہمان نوازی کرتی تھی۔ ایک روز ان کے ہاں مہمان آئے، انہوں نے اپنے سحری اور افطار کے لیے کھانا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی مہمان آئے، مہمان کی مہمان نوازی کی۔ اب تھوڑا سا کھانا بچا تھا جو انہوں نے افطار کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں افطار کا وقت قریب آیا، دروازے پہ ایک سائل آیا، انہوں نے وہ کھانا اٹھا کے اس سائل کو دے دیا۔
وقت افطار آیا، پانی سے افطار کیا، خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جیسے ہی آدھی رات ہوئی ہے، رات گزری، نماز شب کا وقت آیا، سحری کا وقت ہے، اب ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، انہوں نے پانی پیا، خدا کا شکر ادا کیا، روزے کی نیت کی، روزہ رکھ لیا، کیونکہ کمزوری ہے، عمر رسیدہ ہیں، اب غشی اور بیداری کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے سرہانے ایک معظمہ آئی ہیں جو ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ صلی علی محمد جیسے ہی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میری بیٹی۔ مومنات گرامی تصور کیجئے، بی بی اپنی بیٹی کہہ کے مخاطب کر رہی ہیں، کیا منزلت ہوگی۔ اب جیسے ہی کہا میری بیٹی تم خود کو اپنی تکلیف کیوں دیتی ہو، کیوں اتنی تکلیف خود کو دیتی ہو؟ کہا بی بی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بس اپنا کھانا آگے سے اٹھا کے ایک سائل کو عطا کر دیا۔ کہا اے میری بیٹی، کیونکہ تم کمزور ہو گئی ہو، بوڑھی ہو گئی ہو، اب سحری کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، بتاؤ تمہیں کیا کھانا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے شکر چاہیے اور آلو بخارا چاہیے۔ کہا اچھا۔ اب میری بیوی نے اسے 2 مصری کے تھیلے عطا کر دیے۔ جب وہ بیدار ہوئی ہے، اس نے کیا دیکھا، ڈھونڈنا شروع کیا، بیوی تو نہ ملی، لیکن سائڈ میں رکھے ہوئے 2 مصری کے تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ روایات میں ہے کہ جب بھی کوئی بھی بیمار یا لا علاج بیماری والا شخص وہ مصری کھاتا تھا، پروردگار عالم بحق فاطمہ الزہرا اسے شفا یاب کر دیا کرتا تھا۔ صلوات صلی علی محمد اللہ تعالیٰ اسے شفا نصیب کیا کرتا تھا۔ مومنات گرامی، یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہے تبرک میں کتنی برکت ہے۔ جب ہم شفا کی نیت سے وہ تبرک کھائیں گے جو ہمیں اس در سے نصیب ہوتا ہے، تو پروردگار عالم اس میں شفا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، یہ در ہمیشہ عطا کرتا ہے، چاہے بی بی فاطمہ الزہرا ہوں، چاہے مولا کائنات ہوں، چاہے مولا حسن ہوں، مولا حسین ہوں، یہ اہل بیت عطا کرنے والے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ جب انہیں صدقے دل سے ہم پکارتے ہیں اور جب بی بی فاطمہ الزہرا کو توسل بناتے ہیں اور 10 مرتبہ یا زہرا کہہ کر بی بی کو توسل کرتے ہیں بی بی سے، تو بی بی مدد کو آتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بی بی سے توسل رکھیں، ہمیں اس واقعے سے پتہ چلے گا۔ مومنات گرامی، ایک شخص تھا جو کہ اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن پھر وہ اہل تشیع ہو گیا، اور وہ بہت امیر تھا۔ جیسے ہی محرم قریب آئے ہیں، اس نے اپنے گھر میں بہت بڑا عشرہ رکھا اور عالم کو جو بلایا تو عالم سے کہا کہ دیکھو شروع کے 3 دن مصائب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا۔ کہا اچھا، لیکن یہ تو محرم کے دن ہے اور شروع کے 3 دن تو دوسرے مصائب ہوا کرتے ہیں، میں کیسے بی بی فاطمہ الزہرا کے مصائب پڑھ دوں؟ کہا یہ میری منت ہے۔ کہا اچھا۔ اب شروع کے 3 دن اس عشرے میں مصائب بی بی فاطمہ الزہرا ہوئے، بہت دقت ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا اس شخص سے کہ تمہاری ایسی کیا منت ہے کہ تم نے شروع کے 3 دن مصائب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھوائے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میری 4 سال کی ایک بیٹی ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ کھیلتے کھیلتے اس نے ایک سکہ نگل لیا، اس کے گلے میں پھنس گیا۔ میں بہت پریشان تھا، میں اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال گیا۔ جیسے ہی ڈاکٹرز کے پاس پہنچا ہوں،
تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر میں یہ سکہ نہیں نکالوں گا، محمد وال محمد صلوات، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر میں یہ سکہ نہیں نکالوں گا تو یہ تکلیف میں رہے گی، اور اگر میں یہ سکہ نکال دوں گا تو مجھے وہ جگہ کاٹنی پڑے گی جہاں سے آواز آتی ہے، آپ اجازت دیتے ہیں تو میں سرجری کر دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آپ اس کی سرجری کیجئے۔ کہتا ہے میں بہت پریشان تھا، اسے اندر لے جایا گیا، میں تڑپ رہا تھا، میں رو رہا تھا۔ میرے برابر میں ایک شیعہ جو ہے وہ مسلک سے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بہت پریشان ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول سے توسل کیجئے، بی بی فاطمہ الزہرا کا واسطہ دیجئے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سے اللہ کے رسول بہت محبت کرتے ہیں، جب آپ انہیں بی بی فاطمہ الزہرا کا واسطہ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو شفا عطا کرے گا۔ کہا جب انہوں نے کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب آپ توسل کریں تو پھر بی بی فاطمہ الزہرا پہ تحقیق کیجیے گا کہ کن لوگوں نے ان پہ مظالم ڈھائے اور کتنے ظلم بی بی فاطمہ الزہرا پہ ہوئے۔ کہتا ہے کہ اتنے میں جیسے ہی میں نے توسل کیا تو ڈاکٹر باہر آئے اور آ کر کہا کہ مبارک ہو کہ ہمیں سرجری نہیں کرنی پڑی اور آپ کی بیٹی زور سے کھانسی اور وہ سکہ باہر نکل آیا۔ کہتا میں بہت حیران ہوا، میں فوراً سے اپنی بیٹی کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ تم کھانسی اور تمہارا سکہ باہر آ گیا جو تمہارے گلے میں پھنسا ہوا تھا؟ کہا بابا میں نہیں جانتی، لیکن جیسے ہی میں غشی میں گئی ہوں تو ایک معزمہ میرے پاس آئیں، انہوں نے میری پیٹھ کو تھپتھپایا، مجھے کھانسی آئی اور وہ سکہ باہر آ گیا۔ یعنی نام فاطمہ الزہرا آج بھی بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ فقط بی بی فاطمہ الزہرا کا نام لوگوں کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن عزاداران امام وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی باتوں کو بھلایا، بی بی فاطمہ الزہرا کو جھوٹا کہا۔ عزاداروں جانتے ہیں نا، بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر کا نہیں پتا۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ ہمیں نہیں معلوم بی بی کی قبر کہاں ہے، دل پھٹ جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بی بی کی قبر معلوم ہو، ہمیں پتا ہے کربلا کہاں ہے، ہمیں پتا ہے مشہد کہاں ہے، ہم زیارت پڑھتے ہیں اس جانب رخ کر لیتے ہیں، لیکن جب نام فاطمہ آتا ہے تو مدینے کی ویران گلیوں کو دیکھتے ہیں، شاید کسی کوچے میں فاطمہ کی قبر ہو، شاید جنت البقیع میں، شاید ریاض الجنہ میں، شاید حجرہ رسول میں۔ کہا عالم کہتے ہیں ارے اس ماں کی قبر کو کس جانب ڈھونڈو گے جس ماں کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیے ہوں، ارے وہ ماں قبر میں نہیں رہتی۔ عزادارو جانتے ہیں نباد رسول وہ در جلایا گیا جس پہ رسول موسیٰ دیا کرتے تھے، سلام کیا
اپنے پاس بٹھایا، فرمایا یا علی آپ میرے شیعوں کو سلام دیجیے گا، یا علی آپ مجھے حنوط دیجیے گا، آپ مجھے کفن دیجیے گا، آپ مجھے غسل دیجیے گا، یا علی میرے جنازے میں مدینے والوں کو نہ آنے دیجیے گا۔ وزادارو علی و فاطمہ روتے جاتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا، ارے رسول کی نات بیٹی رخصت ہو گئی، مولا نے غسل و کفن کا انتظام کیا۔ عزادارو یہاں علی شیر خدا فاطمہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جانتے ہیں نا عزادارو غسل دینے والے کبھی روتے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی علی روئے ہیں چیخ مار کر روئے ہیں، فضا آگے بڑھی، یا علی کبھی اللہ کا شیر بھی روتا ہے۔ میرے مولا نے تڑپ کر فرمایا فضا دیکھو فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، دیکھو میری فاطمہ کا پہلو زخمی ہے، دیکھو میری فاطمہ کے ہاتھ پر تازیانے کا نشان ہے۔ بس جنازہ تیار ہوا، مولا کائنات نے جیسے ہی سب کو بلایا نا، آ کے بچوں آخری دیدار کر لو۔ بی بی زینب بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، ماں سے لپٹ گئی، مولا حسن آگے بڑھے، ماں سے لپٹ گئے، آخری دیدار کیا، حسین آگے نہیں بڑھتے۔ عزادارو مولا کائنات فرماتے ہیں حسین آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسین نے تڑپ کر کہا بابا اماں بلاتی تھی تو حسین آتا تھا، ارے ماں بلائے گی تو حسین آئے گا۔ بس عزادارو تاریخ میں لکھا ہے بندے کفن ٹوٹ گئے، دو ہاتھ بلند ہوئے، میرے لال آگے ماں کے کلیجے سے لگ جا۔ ادھر حسین دوڑے فاطمہ کے کلیجے سے لگے، ادھر جناب جبرائیل نازل ہوئے، اے علی حسین کو ماں کے لاشے سے جدا کیجیے، عرش پر قیامت ہونے والی ہے۔ عزادارو تاریخ میں ملتا ہے ارے بیٹے کو ماں کے لاشے سے بڑے پیار سے جدا کیا گیا، لیکن ہائے سکینہ کا نصیب جب حسین کے لاشے کو سکینہ سے جدا کیا گیا، کبھی سکینہ کو تماچے مارے گئے، کبھی تازیانے مارے گئے۔ آئیے مامی زمانہ ہم کنیزے کو برسا قبول کیجیے۔